بہت سارے سوالات ہیں کالرز کی میرے پاس. اچھا، نماز جنازہ شروع کی، نیت کر لی اور بعد میں نیت توڑ دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی عمل ہو اس کو جان بوجھ کر توڑنا بلا وجہ یہ منع ہوتا ہے. اگر ابھی دوبارہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے اگر مثال کے طور پر جنازہ موجود ہے تو فوراً جماعت میں ساتھ شریک ہو جائیں. اور اگر بالفرض دوبارہ جیسے میت کو اٹھا لیا گیا تو پھر اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. نماز جنازہ میں اگر کوئی صرف تکبیریں لگا رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا؟ تکبیریں لگا رہا ہے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں جو درمیان میں دعائیں ترک کی ہیں تو اس سے نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ سنت کا ترک ہوگا، مناسب نہیں ہے. موبائل پہ کسی کو بشرا بہن نے کہا کہ میسج کیا جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اور وہ آٹو کریکٹ ہو کے جو ہے وہ الفاظ چینج ہو گئے، انہوں نے استغفار بھی کیا، جس کو کیا تھا اس نے بعد میں میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ توبہ کریں، اور انہوں نے کیا، حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ جزاک اللہ سے اگر کوئی اسپیلنگ کا تھوڑا بہت مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ گناہ کا بھی حکم نہیں لگائیں گے. لیکن بہرحال اس میں لکھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام بھی ہے، تو بہت احتیاط کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اسپیلنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تیمم کے لیے پتھر کیسا ہو؟ اگر اس پہ گرد نہیں ہے تو کیا اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہو اس کے اوپر اگر گرد نہ بھی ہو تو بس ہاتھ اس کے اوپر مسح کر کے پھر اگر تیمم کر لیں گے تو کافی ہے. وہ پتھر اپنے بیگ میں رکھ لیں جہاں بھی جا رہے ہیں اسے جی بیگ میں دھو کر کئی دفعہ اس سے کیا جا سکتا ہے تیمم؟ جی کئی دفعہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سجدہ صاحب رہ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ سجدہ صاحب رہ گیا کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے نا کہ وہ نماز اپنی ادا کر لی، پھر بقیہ دوسری نمازیں بھی پڑھ لیں، اور پھر جو پہلے ادا کی تھی اس کے بارے میں ذہن میں آیا کہ سجدہ صاحب نہیں کیا تو کیا اب کر سکتی ہیں؟ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، نماز ریپیٹ کرنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، گجرات سے میری بہن نے پوچھا کہ وہ دعائے قنوت جو ہے وہ الحمد شریف کے بعد سورت نہیں ملاتی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے پڑھ لیتی ہیں، تو اب اس کے لیے مجھے یہ سمجھا دیں کہ حکم شرع کیا ہوگا؟ دعائے قنوت کیسے پڑھی جائے؟ الحمد کے بعد فوراً اگر بغیر تکبیر کے بھی انہوں نے بغیر تکبیر لگائے انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، یا الحمد کے فوراً بعد تکبیر لگا کر دعائے قنوت پڑھی، تو درمیان میں جو سورت ملانے کا حکم تھا وہ فوت ہوا. اس صورت میں ان پر سجدہ صاحب لازم ہوگا. اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز تو ریپیٹ کرنی ہوگی، اور اگر غلطی سے ہوا تھا تو پھر سجدہ صاحب لازم ہوگا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، اس کے بعد تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے، اللہ اکبر کہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھی جائے گی. اچھا، ایک بہن نے پوچھا ہے درست نماز کا طریقہ بتائیے. لیکن درست نماز کا طریقہ، اب یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے بہت سارے پروگرامز ایسے کیے ہیں کہ جس میں بالتفصیل یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. تو درست نماز پڑھنے کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے. ان کو تمام چیزوں کو جان لیں بنیادی طور پر. ویسے خواتین کی نماز کا طریقہ بھی جو ہے وہ کیو ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھیں. کم از کم میں شرائط ذکر کر دیتا ہوں کہ 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، اور 7 فرائض ہیں جس میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، پھر التحیات میں بیٹھنا آخر کے اندر، اور اپنے عمل کے ذریعے نماز سے باہر نکلنا. اب آف کورس یہ بالتفصیل اس میں نہیں ذکر کیا اور جا آپ کو ایسے سمجھ بھی نہیں آئے گا تو آپ وہ ڈاکیومنٹری جو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے خواتین کے لیے وہ بھی دیکھیے، اور ویسے بھی آپ کو میرے خیال سے سارے پروگرامز دیکھنے پڑیں گے. اچھا، سلام کو کوئی جواب نہ دے حضرت؟ دیکھیں، سلام کا جواب نہ دینے کی اگر کوئی خاص وجہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی وضو میں مشغول ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور ہم جا کر اس کو سلام کر رہے ہیں اور پھر وہ جواب نہیں دے رہا، تب تو اس کے لیے کوئی حکم شرع نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے جا کر اس کو سلام کیا ہے اور پھر وہ جواب نہیں دے رہا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس میں بھی سلام تحیت ہونا چاہیے. بعض اوقات سلام تحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں سنت کے مطابق اگر ہم اس کو سلام کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو یہ پوری تفصیل ہے، ہم بلا وجہ ڈائریکٹ کسی کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھو جواب نہیں دے رہا اور گناہ گار ہو گیا، اس کے اوپر توبہ لازم ہوگا. اگر ہم نے سلام تحیت کیا ہے سنت کے مطابق تو پھر جواب دینا واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حج پہ گئیں، 18 سال کا لڑکا ان کے ساتھ تھا. تیسری دفعہ جو کنکری مارنے کے لیے وہ خود نہ گئیں بلکہ ان کا بیٹا وکیل بنا کے انہوں نے بھیج دیا. حکم شرع کیا ہوگا اس حوالے سے؟ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاص مجبوری تھی بہت سخت جس کی وجہ سے وہ وکالت کی گئی ہے تب تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسی بلا وجہ بیٹے نے کہا کہ اماں آپ بیٹھے میں جا رہا ہوں، تو اس میں پھر یہ ادا نہیں ہوگا، اس کا بہرحال کفارے وغیرہ دینے ہوں گے.
اچھا جی، کبھی وہ نیند کی گولی کھاتی ہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو نماز وطر جو ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ تہجد کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتی ہوں گی، حکم شرع اگر گمان ہونا کہ نماز تہجد میں وطر کے لیے نہیں اٹھ سکوں گی، تب تو پھر وطر پہلے ہی پڑھ لیں. یہ جان بوجھ کر پھر تاخیر نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو نماز وطر عشاء کے ساتھ ادا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا حضرت. پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. پی آئی اے پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. اے آر وائی کی مہم پی آئی اے کے لیے اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں پی آئی اے کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ پی آئی اے سے کروانے کے لیے، اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ جہاں بھی ہیں پی آئی اے سے سفر کو ترجیح دیں. آؤ مل کے بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.